الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فرمان آخر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا اللہ رب العزت 10 گناہ مٹا دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جی، رمضان کی تیاری کیوں اور کیسے کرنی ہے؟ کیونکہ بہت رحمت و برکت والا مہینہ آنے والا ہے۔ ابھی صرف 2-4 دن رہ گئے۔ یہ میری دوسری ویڈیو ہے۔ آج ہم رمضان کی تیاری کے بارے میں نے دوسری ویڈیو بنائی۔ ایک پیاری سی حدیث پہلے آپ سنیں، پھر آپ کو کچھ مزید کیا تیاری کرنی ہے رمضان آنے سے پہلے۔ اللہ تعالیٰ نے سدرۃ المنتہا کے نیچے ایک فرشتہ پیدا کیا ہے، جس کی جو ہے لمبائی 1000 سال کی مسافت پہ ہے اور اس کے 1000 سر ہے۔ یہ سب سے پہلے آپ کو بتاؤں، نزہۃ المجالس میں یہ حدیث لکھی ہوئی ہے کہ اللہ نے سدرۃ المنتہا کے نیچے ایک فرشتہ پیدا کیا ہوا ہے جس کی قد کی لمبائی 1000 سال کی مسافت سے اس کے 1000 سال ہے۔ ہر سر میں 1000 چہرے ہیں، 1000 چہرے میں 1000 منہ ہیں، ہر منہ میں 1000 زبانیں ہیں اور ہر زبان پر 1000 گیسو ہیں، یعنی کہ بال مبارک ہے، اور ہر بال میں 1000 موتی ہیں، ہر موتی میں 1000 نور کے دریا ہیں، ہر دریا میں 1000 نور کی مچھلیاں ہیں، اور ہر مچھلی کی لمبائی 100 برس کی مسافت پر ہے۔ اس کی پشت پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھا ہوا ہے۔ جب یہ فرشتہ تسبیح پڑھنے لگتا ہے تو اس کی اچھی خوبصورت آواز پورے عرش میں گھومنے لگ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے بھی 2000 سال پہلے پیدا فرمایا۔ شب معراج میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتے کو دیکھ کر سلام کیا تو اس نے جواب دیتے ہوئے دونوں سبز پر پھیلا دیے، جس سے زمین اور آسمان بھر گئے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کے لیے وہ کھڑا ہوا اور آپ کے دونوں آبرو کے درمیان بوسہ دیا اور کہنے لگا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو رمضان المبارک کی برکتوں سے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ جی، کتنی پیاری یہ حدیث ہے۔ اس کو بار بار پڑھیں اور سنیں اور دل کو سرور اور قرار کتنا ملتا ہے، اور کیسے نور جیسے لگتا ہے سینے میں اتر ہے۔ اللہ کا کتنا کرم ہے ہم گناہ گاروں پر کہ پھر رمضان کی آمد ہے، پھر رمضان اللہ نے بھیج دیا تاکہ بندے قریب آ گیا۔ کیا تیاری کرنی ہے؟ آج تیاری کے بارے میں بات کرنی ہے، کیونکہ اتنا برکت والا مہینہ آنے والا ہے جس میں شیطان جکڑ دیے جاتے ہیں، اور ہر رات اللہ 60,000 گناہ گاروں کو دوزخ سے آزاد کر دیتا ہے، اور رمضان المبارک کے آتے ہی رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں، رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس مہینے میں اللہ جنت کو سجا دیتا ہے، حوریں خوشیاں مناتی ہے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ماہ رمضان کے آتے ہی آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ جی ہاں، اتنا رحمت و برکتوں والا مہینہ بہت قریب آنے والا ہے۔ اللہ کرے میرا پیغام آج سب تک پہنچے۔ سب سے پہلے اس کے استقبال کے لیے ہم نے کیا کرنا ہے اور کیوں ہم نے تیاری کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، تو آپ ایک لسٹ بنا لیں، اپنے کمروں کو تھوڑا سا تبدیل کر لیں، یعنی کہ ترتیب والی چیزوں کو رکھیں۔ ایک کونے میں جان نماز کو، اس کے لیے جگہ بنائیں، پہلے جان نماز کو دھوئیں، نماز والے کپڑوں کو دھوئیں اور خوشبو لگا لیں، اور ایک چھوٹا سا کونا عبادت کے لیے بھی بنا لیں۔ کمرہ چھوٹا بھی ہو، تنگ بھی ہو، پھر بھی ذرا سا ایک کونا نماز کے لیے بنائیں، جس پہ نماز کے لیے جان نماز بھی ہو اور قرآن پاک بھی ہو، اس کونے میں رکھو۔ اس کونے میں اللہ تعالیٰ کو جہاں بیٹھ کر آپ پکاریں، گریہ زاری کریں، اپنے رب کو منائیں،
اور وہیں پہ کوئی تسبیح رکھیں، اور وہاں پر آپ کوئی دینی کتابیں بھی لا کر رکھ لیں، اور وہاں پر اور ایک کوئی چھوٹا سا غلہ بھی ضرور رکھیں، جہاں پہ روز روز آپ کچھ نہ کچھ اس میں آپ جمع کرتے رہیں، تاکہ مناسب جب مقدار ہو جائے تو اس کو آپ کسی یتیم کے، کسی مسکین کے آپ حوالے کر دیں، اس کا مختار بنا دیں، تاکہ وہ کپڑے لے سکے، جوتے لے سکے، کھانے جو بھی اس کا دل چاہے اس کو پیسے دے دیں۔ میں نہیں چاہتی اس کو آپ کپڑا جوتا لے کر دو، کیونکہ وہ خود بہتر طریقے سے وہ لینے والے ہیں۔ اور پھر جو صورت آپ کو زیادہ پسند ہونا اور آپ کے دل کے جو زیادہ قریب ہو، اس کو آپ حفظ کرو، کیونکہ رمضان میں ارادہ کرنا حفظ کرنے کا، یہ تیاری بتا رہی ہوں، اور تاکہ نا رمضان میں بہت زیادہ نیکی کرنے کا جذبہ ہوتا ہے، اور انسان کا دل چاہتا ہے کہ اپنے پہلے سے ترتیب دیں گے پھر ہی تو بنے گا نا، اپنے دل میں یہ ارادہ کرنا ہے۔ اور لوگوں کے لیے بہت مخصوص ایک آپ لسٹ بنا لو کہ میں نے اس کے لیے بھی دعا کرنی ہے، اس کے لیے بھی ہر روز نہ اپنے مطلب رشتہ داروں کی، برادری کی، دوست احباب کی، ملنے والوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے بھی آپ دعا کرو، تاکہ پھر ان کو بتا بھی دو کہ میں تمہارے لیے دعا کر رہی ہوں، تم بھی میرے لیے دعا کرنا۔ اور پھر قرآن پاک کی خوب خوب تلاوت کا بھی آپ ذہن بناؤ، نیت کرو، اور کوشش کرو آپ روزانہ میں 3 سپارے پڑھیں۔ مشکل نہیں ہے، ایک تو فجر میں پڑھا جا سکتا ہے، اور سب سے بہترین قرآن پاک میرے آقا علیہ السلام کو عام دنوں میں بھی جو پسند تھا وہ صبح فجر میں، پھر اب آپ 10-11 بجے پڑھو، پھر آپ یہ ظہر کے بعد پڑھ لو، پھر آپ عشاء کے بعد بھی پڑھ سکتے، ایسے تو 4 ہو گئے، ایسے آپ ترتیب آپ نے خود دینی ہے، آسانی کے ساتھ 3 تو قرآن پاک پڑھے جا سکتے ہیں۔ اور پھر جی رمضان تک پھر آپ نے کیا کرنا ہے، اپنے گھر کے کاموں کو آپ نے مختصر کرنا ہے۔ ہمارا عورتوں کا وقت زیادہ کچن میں لگ جاتا ہے، یا پھر ہم اب بازار میں شاپنگ سینٹر میں، یہ پہلے موضوع میں نے بنا لیا ہے، مگر کچن میں بھی سحری بنانا سنت، کھانا سنت، افطار کرنا سنت، اور پھر تہجد کی نماز کی بھی نیت بنانی ہے۔ پھر لوگوں کو شوق پیدا کرو، اپنے گھر میں ذکر کرنا شروع کر دو کہ بھی رمضان آنے والا ہے، گھر کے تمام مصلے دھو لو، پردے، چٹائیاں، جو آپ کی چادریں ہیں وہ تمام بھی دھو، تاکہ رمضان میں آپ کو دقت نہ ہو، کیونکہ ایک ایک لمحہ قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ اس کو ضائع نہیں کرنا، ایک ایک لمحے کو آپ نے نور سے بھرنا ہے، ایک ایک لمحے کو آپ نے نیکیوں سے بھرنا ہے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ تو گناہوں کو جلاتا ہے، ختم کر دیتا ہے، اور ایسے جلاتا ہے جیسے بڑھئی آگ کو جلا دیتا ہے، جیسے کسی بھٹی میں لوہے کی چیز ڈالو اس کو وہ جلا دیتی ہے۔ اور روزہ روحانیت کی بلندی کا درجہ ہے، روزہ اللہ کی خوشنودی کا ذریعہ ہے، روزہ حسن اخلاق کا مطلب حسن عمل کا ذریعہ ہے، روزہ گناہوں سے بچنے کی ڈھال ہے، اور روزہ تقوی اور نیکی کی دلیل ہے۔ اور روزہ میری بہنوں، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے روزہ رکھ لیا، جس کی زندگی میں ایک دفعہ رمضان آ گیا پھر بھی اس کی بخشش نہ ہو، جبرائیل نے کہا تو میرے آقا علیہ السلام نے آمین کہہ کر مہر لگا دی، یعنی کہ وہ تو ہلاک ہو گیا جس کی زندگی میں ایک دن ایک بھی روزہ رمضان آ گیا۔ تو رمضان آنے والا ہے، انشاءاللہ نیکیوں کا خوب جذبہ اپنے اندر پیدا کرے، اس سال تمام کوتاہیاں ختم کر کے سستی ختم کرنی ہے، سب سے بہترین ذہن جو آپ نے بنانا ہے کہ سستی ختم کرنی ہے، نیند کی کمی کرنی ہے، کیونکہ اس مہینے میں قرآن کا نزول ہوا، زیادہ قرآن پڑھنا ہے، جو قرآن لے کر آئے مدینے والے مصطفیٰ ان پر درود پڑھنا ہے، خوب خوب سنتوں کی پابندی بھی کرنی ہے، اور لوگوں کو بھی نیکی کی طرف لگانا ہے، کیونکہ روزہ ایک وہ عبادت ہے جو انسان کی روحانیت کو قوت دیتا ہے۔ جی ہاں، جو روحانیت چاہتا ہے نا، کیونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ روزہ بندہ اور رب کے درمیان ایک پردہ ہے، پتہ ہی نہیں چلتا کس کا روزہ ہے کس کا نہیں، جب تک زبان سے نہ بتاتے۔ اور آپ سحری میں بھی جب اٹھو تو پہلے تھوڑی دیر پہلے، تاکہ تہجد کے بھی 2 نفل پڑے جائیں۔ سمجھ آ رہی ہے آپ احباب کو؟ آج ارادہ کر لو، انما الاعمال بالنیات، ہر عمل کا دارالمدار نیت ہے،
کیونکہ وہ مہینہ آنے والا تے سجے لیلا کھبے لیلا نیکیاں دے بھر بھر تھبے لیلا. جی آج ذہن بنا لو، آج تیاری کرو. اور جب رمضان کا مہینہ جیسے ہماری مغرب سے، جیسے اللہ کرے 29 کا ہی ہو جائے، تو مغرب سے چاند شروع ہو گیا، مغرب کے ٹائم میں 2-4 نفلوں کا اضافہ کرو، کیونکہ یہ پھر 20 تراویحیں پڑھنی، اس کی بھی نیت کرو. تہجد بھی پڑھنی ہے، کم از کم 2 تو پڑھنی ہے، اس کی بھی نیت کرو. اور پھر کبھی کبھی آپ کا دل چاہے کہ میں عمرہ کر لوں، جی ہاں اس مہینے میں وہ بھی کرنا ہے، حج اور عمرہ. میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ فجر کی جو نماز پڑھ کر ذکر اذکار کرتا رہا، درود پڑھتا رہا، استغفار کرتا رہا، قرآن پڑھتا رہا، پھر سورج بلند ہو گیا تو پھر اس نے 2 رکعت نماز اشراق پڑھ لی، کیا ملے گا؟ 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ہے. یہ بھی رمضان میں کم از کم 1 ہفتے میں تو کریں، 1 ہفتہ تو میں اور آپ کریں. اگر اللہ نصیب کرے، اللہ توفیق دے تو ہم ہفتے میں 2-4 مرتبہ بھی کر سکتے ہیں، مشکل نہیں ہے. تھوڑا سا ذہن تیار کرنا ہے. اس لیے رمضان کے آنے سے پہلے میں آپ احباب کو، میں بھی کوشش کروں، آپ بھی کوشش کرو، پھر ہم نیتیں بھی کریں، اپنے گھر والوں کو بھی بتائیں، اور کچن کے بھی سامان کو ترتیب دے کے آج رکھ لو. کہیں ایسا نہ ہو کہ بھی میں نے سالن بنانا تھا تو یہ چیز رہ گئی، تو آپ نے لہسن پیاز وغیرہ جس طریقے سے بھی آپ کو ترتیب دیا جا سکتا ہے، اب اس طریقے سے اپنی کچن کو بھی ترتیب دیں. اپنے کپڑے بھی دھو کے تمام الماری میں لٹکا لیں تاکہ آپ کو باوقت ضرورت آپ استعمال کر سکیں. زیادہ مشین دھونے میں، کپڑوں میں، یہ بھی عبادت ہے. رمضان میں ہر کام کرنا عبادت ہے. سحری کرنا بھی عبادت ہے. سحری کرتے ہو نا، سب سے پہلے میرا دل چاہیے یہ بات کرو، جب سحری کرتے ہیں یہ نہ سوچو کہ روٹی ہے، پراٹھا ہے، دال ہے، دہی ہے، اچار ہے. یہ تو اللہ کا نور ہے. اپنی مرضی سے نہیں کھا رہے، رب کا حکم ہے. اللہ پھر فرشتوں میں بھی فخر کرتا ہے کہ دیکھو بندہ آدھی رات کو، یہ تو صبح 9 بجے ناشتہ کرتا تھا، صبح 10 بجے روٹی کھاتا تھا، صرف اس نے تو چائے پینی تھی، آج تو روٹی کھانے بیٹھا، تو ترتیب بدل گئی. جی یہ ترتیب خود نہیں بدلی، کسی کے کہنے پہ بدلی ہے، اور اس کے کہنے پہ بدلی ہے جس نے کن کہنا ہے، تمام کائنات بدل جانی ہے. تو اس ارادے سے میں نے اور آپ نے بھی نیکیاں کرنی ہے کہ اس کی کن سے، تاکہ ہمارے گناہوں کو وہ نیکیوں میں بدل دے. اللہ رب العزت ہم سب کو نیکی کا جذبہ پیدا کرنے کی اور نیکی کے راستے پر چلنے کی بھی توفیق عطا فرما دے. اور اللہ رب العزت میرے ساتھ میں کسی دوسرے کو بھی تبلیغ کی میں دعوت دوں. جی ہاں خود بھی عمل کرنا، لوگوں کو بھی خود بھی اس راستے پہ چلانا ہے. پھر دیکھو کیسے انشاءاللہ اس رمضان کو خوب ہم نے نیکیوں سے انشاءاللہ خوب نیکیاں جمع کرنی، خوب رب سے. کیونکہ یہ روزہ ہے نا، آپ سب جانتے ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تھوڑے دن روزہ رکھ لو، پھر میرے پاس تمہاری نعمتیں ہیں. وہ نعمتیں نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کے دل میں خیال آیا. کوئی کہہ نہیں دیتا ایسا کھانا بنائے، تیری سوچ ہوگی. اس کا پتہ ہے بہت نایاب وہ کھانا بنائے گا جو رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ تھوڑے دن روزہ رکھ کر میرے پاس آ جاؤ. پھر وہ نعمتیں میں نے تیار کی ہیں. مثال کے طور پر میرا دل چاہے ایک عقلی مثال بھی دوں. اگر کوئی دوست آپ کو دعوت پہ بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ کھانا میں نے لیے تیرے تیار کیا ہے، کچھ کھا کر نہ آنا، ایسے مزے کی کھانے کہ تو سوچتا رہے گا، پھر وہ سارا دن کچھ نہیں کھاتا کہ رات میں نے دعوت میں جانا ہے، میرے دوست نے نہ جانے میرے لیے کیا کیا بنایا. تو جی روزہ رکھو، انشاءاللہ رب نے نہ جانے کیا کیا نعمتیں، میرے مصطفیٰ کریم نے تو بہت ساری نعمتیں بتا بھی دی ہیں. اور اللہ نے فرمایا پھر بھی تم سوچ نہیں سکتے. وہ میں نے، کیونکہ جنت پورے سال سجائی جاتی ہے، اور رمضان المبارک میں تو زیادہ رب تعالیٰ اس کو سجانے کا حکم دے دیتا ہے، کیونکہ نیکیاں تو زیادہ کرنی ہے، کیونکہ شیطان ہمارا دشمن تو بند ہے. اگر پھر بھی نہ کی تو میری اور اب کی اپنی کمزوری ہے کہ ہم نیکیاں کر کے اپنے رب کو نہیں راضی کر سکے. اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا زبان کا بھی روزہ ہو، دل کا بھی روزہ ہو، آنکھ کا بھی روزہ، تیرے پیٹ کا بھی روزہ، تیرے ہاتھوں کا بھی روزہ. یہ نہیں کہ روزہ رکھ کے، یہ بھی نیت کرنی ہے آپ نے کہ بالکل موبائل سے دور رہنا ہے، بالکل ٹی وی سے دور رہنا ہے، بالکل آپ نے کوشش کرنی ہے کوئی دینی چیز آپ دیکھو، یعنی کہ دیکھنا حق اور سچ ہی دیکھنا ہے. موبائل میں بہت زیادہ میرا اور آپ کا رابطہ بھی موبائل سے ہے، تو آپ نے
کوشش کرنی ہے، رب رب کرنا ہے، رب کو راضی کرنا ہے، نیکیاں کرنی ہے خوب زیادہ، یہ پہلے سے آپ نے ذہن بنا لینا ہے۔ جی ایک اور بات، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب بندہ رمضان المبارک آتا ہے چاروں طرف رحمتوں کی ہوائیں چلنے لگ جاتی ہیں، چاروں طرف رحمتوں کی ہوائیں چلتی ہیں، اور پھر بندہ ان رحمتوں میں داخل ہو جاتا ہے، اور پھر رب تعالیٰ اپنے بندے پر فخر کرتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی جو روزے کے وقت بھوک پیاس سے منہ سے بدبو آتی ہے، رب فرماتا ہے کہ مجھے کستوری سے بھی زیادہ پسندیدہ ہے، لہٰذا کسی کی غیبت نہیں کرنی، کسی کی دل آزاری نہیں کرنی، آج ارادہ کرو، اور کچھ نہ کچھ آپ لکھتے بھی رہو کہ رمضان میں میں نے یہ کرنا ہے، جیسے آج سارا دن میں نے اتنا درود پڑھا، اتنا کلمہ پڑھا، اتنا میں نے استغفار پڑھا ہے، اتنی جگہ میں نے فضول بات کے لیے یہ نہیں کرنا، یہ بھی سوچ بنانی ہے۔ جی بات لمبی ہو گئی، انشاءاللہ پھر رمضان المبارک کی بہاروں کے ساتھ، یہ رمضان کی تیاری ہے، پھر رمضان میں کیا کرنا ہے اس کے ساتھ دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ رب العزت جو پڑھا سنا اسے قبول فرمائے، جو غلطی خامی کو اس سے معاف فرمائے، اور ہمیں صحیح دین کے راستے کا مسافر بنائے، آمین۔ اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔